جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں سجا مرزا آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہر ٹاپک ہی اپنی جگہ پہ اہم ہوتا ہے، لیکن آج جو ٹاپک ہے اس پر بات کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ بات بہت کی گئی، آواز بہت اٹھائی گئی، یہاں پر ٹرینڈ بنایا گیا، لیکن سوشل میڈیا پر آواز اٹھانے سے اور ہم لوگوں کا بات کرنے سے بھی مسئلہ جو ہے وہ جو کا تو ہے وہ حل ہونے میں ہی نہیں آ رہا۔ مسئلہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جن کو امریکہ نے آج سے 20 سال پہلے یعنی انہیں قید کیا تھا، اور آج بھی وہ اسی حالت میں ہیں، وہ جیل میں ہیں، اور ان کو 86 سال کی سزا سنائی گئی ہے، 86 سال قید کا مشقت۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بے گناہ انسان کو سزا سنا کر بند کر دیا گیا، اور ان کو یہ کہا گیا کہ وہ طالبان کی یعنی کہ نمائندگی کرتی ہیں، وہ طالبان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ایک غلط کیس ان پر لگا کر ان کو افغانستان سے اریسٹ کیا گیا، جو کہ بہت پڑھی لکھی، باشعور اور ایک ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ایک نام کمایا اور بہت زیادہ مقام بنایا۔ پاکستان کی ایک پڑھی لکھی، مہذب اور بہت زیادہ یعنی اہمیت کی حامل خاتون جو ہے وہ اس اذیت میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں کہ اس کا آپ لوگوں کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ان کی بہن جو کہ فوزیہ صدیقی ہیں، انہوں نے ابھی ریسنٹ ہی ان سے ملاقات کی ہے ٹیکساس میں جیل کے اندر، اور جب وہ ملاقات کرنے کے لیے گئی ان کو لگا شاید روبرو وہ ایک دوسرے سے ملاقات کر سکیں گے، اور وہ 20 سال بعد اپنی بہن کو دیکھیں گی، ان کے گلے ملیں گی، ان سے یعنی کہ محبت کا اظہار کریں گی، وہ کس طرح سے اتنے سال رہیں ان سے سارا پوچھیں گی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا شیشہ ان کے درمیان حائل تھا، شیشے کے درمیان سے ان کو ملنا تھا، وہ ایک دوسرے سے ایسے نہیں مل سکتی تھی، لائک بالکل ایک دوسرے کے سامنے اس طرح سے نہیں مل سکتی تھی۔ تو شیشے کے آگے ملی، اور انہوں نے جب اپنی بہن کو دیکھا تو وہ کہتی ہیں وہ عافیہ نہیں تھی، میں پہچان نہیں سکی جس حالت میں وہ تھی، جس برے حالات سے وہ گزر رہی تھی، بس ان کی آواز تو عافیہ کی تھی لیکن وہ عافیہ نہیں تھی۔ جتنا تشدد، جتنی زیادہ اذیت میں وہ اس وقت ہیں، لیکن ان کو رہائی نہیں مل رہی۔ ہر طرح سے حکومتوں نے یہ کوشش کی، پہلے آواز اٹھائی، سوشل میڈیا پر بات چلی، یہ کیمپین چلی، یہ مہم چلی، لوگ سڑکوں پر نکلے، آواز اٹھائی، لیکن یہ آواز کہیں جا کر دب گئی، وہ ان ایوانوں تک نہیں پہنچی، ایوان بالا تک نہیں پہنچی جہاں پہنچنی چاہیے تھی۔ امریکہ کے کانوں میں وہ آواز نہیں پہنچی۔ اسی دوران جب عافیہ کو اریسٹ کیا گیا، پاکستان کے پاس ایک بہت اچھا موقع تھا عافیہ کو بچانے کا۔ اس دوران امریکی شہری نے پاکستان میں، ریون ڈیوس جس کا نام تھا، ایک روڈ کے ایکسیڈنٹ میں پاکستانی شہریوں کو جاں بحق کر دیا۔ اس کے نتیجے میں پاکستانی شہری جاں بحق ہوئے اور ریون ڈیوس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اریسٹ کرنے کے باوجود ریون ڈیوس کو یہ نہ چھوڑتے، اگر اس سے مطالبہ کر سکتے تھے کہ عافیہ صدیقی کو رہا کرو تب ہم آپ کے ریون ڈیوس کو آزاد کریں گے، لیکن بنسبت اس کے پاکستان نے کوئی اس طرح کے اقدامات نہیں کیے۔ امریکہ نے دکھا دیا کہ ہم تو اپنے قیدی کو آرام سے چھڑوا سکتے ہیں، جو کہ قصوروار تھا، اس کا قصور پوری دنیا نے دیکھا، سب لوگوں نے دیکھا کہ ہاں وہ مجرم تھا، اس نے اس طرح سڑک پہ لوگوں کو، بے گناہ شہریوں کو مارا تھا، اپنی گاڑی کے نیچے کچلا تھا، لیکن اس کو تو امریکہ آزاد کروا کر لے گیا۔ ریمن ڈیوس کو اسی دوران آزاد کروا دیا گیا تھا، لیکن عافیہ صدیقی کا مطالبہ کیا جا سکتا تھا ریمن ڈیوس کے بدلے، لیکن حکومتوں نے اس طرف نہیں دھیان دیا، اور حکومتوں نے یہ بات نہیں کی کہ ہم ریون ڈیوس کو تب آزاد کریں گے جب عافیہ صدیقی کو آزاد کیا جائے گا، جبکہ وہ پاکستان کی بیٹی تھی اور وہ ایک پڑھی لکھی اور بہت باشعور شہری تھی۔ ان کو کس یعنی کہ الزام میں اریسٹ کیا گیا، جو ایک یعنی کہ بالکل بے بنیاد الزام تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، لیکن وہ آج تک 20 سال سے امریکہ کی جیل میں تشدد کا شکار ہیں، بہت زیادہ برے حالات میں ہیں، ابتر حالات میں ہیں۔ میں مطالبہ کروں گی آپ لوگ ٹرینڈنگ کے لیے اپنے یعنی کہ پیج کو یا فیس بک کو اوپر لے جانے کے لیے اس ٹاپک پہ بات تو کرتے ہیں، ایک وقت تک اس پہ بہت زیادہ کمنٹس بھی کیے جاتے ہیں، لیکن یہ صرف آپ اپنے فیم کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں مجھے کوئی وہ والی چیز نظر نہیں آئی کہ آپ نے سچ میں اس ٹاپک کو لے کر کوئی آواز اٹھانے کی کوشش کی ہو۔ کیوں ابھی تک حکومت تک یہ بات نہیں پہنچی؟ حکومتیں بدلتی رہیں،
حکومت ایک ہی پرسن کی نہیں ہے، 20 سال میں حکومتیں جو ہیں وہ بدلتی رہی ہیں۔ کبھی نواز شریف کہتا تھا ہم ہوتے تو ہم عافیہ کو آزاد کروا دیتے، عمران خان کہتے تھے ہم ہوتے تو ہم عافیہ کو آزاد کروا دیتے، زرداری صاحب کہتے تھے ہم عافیہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بات وہی آتی ہے، کوئی بھی حکومت، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، اس مسئلے پر کسی نے کچھ نہیں کیا، بس ٹکٹس لینے کے لیے، الیکشنز میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اپنی ووٹنگ لائنز بڑھانے کے لیے عافیہ کے نام کو استعمال کیا گیا، جو کہ آج بھی کیا جا رہا ہے۔ بہت سے یوٹیوبرز اپنے یعنی سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے، اپنے کمنٹس انکریز کرنے کے لیے، اپنے یوٹیوب کی انکم کو بڑھانے کے لیے عافیہ کے نام کو آج بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر مجھے وہ چیز نظر نہیں آئی۔ اگر آپ لوگ نام کو استعمال کر رہے ہو تو اس کے اندر کچھ ایسا تو لے کر آئیں کہ جس سے حکومت تک، عواموں تک، لوگوں تک یہ بات پہنچے، یہ مسئلہ پہنچے۔ صرف اپنی ٹرینڈنگ، اپنے آپ کو فیم دینے کے لیے اور اپنے حد تک کامیابی حاصل کرنے کے لیے عافیہ کے نام کو استعمال کرنا بند کریں، بلکہ کوئی ایسی حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس وقت کہ عافیہ بہت ہو گیا، 20 سال بہت ہوتے ہیں، کہ اب وہ رہا ہو کر واپس اپنے ملک پاکستان آ جائے، وہ پاکستان کی بیٹی ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔